الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ پاک کے پیارے نبی پاک صاحب العلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے. جو شخص روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوگا کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا. یعنی جو خوش نصیب روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوگا کل قیامت کے دن نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے مصافحہ فرمائیں گے. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شب برات کی رات ہے. اس کو بخشش کی رات کہا جاتا ہے، مغفرت کی رات کہا جاتا ہے، توبہ کی رات بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات میں توبہ قبول ہوتی ہے. اور اللہ سے معافی مانگنے کی اور اللہ کے بندوں سے معافی مانگنے کی بھی رات ہے. اگرچہ کہ اس رات میں دنیا بھر کی جتنی مساجد ہوتی ہیں، بلکہ اس قدر لوگ اللہ کی عبادت کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں کہ مسجدوں میں جو جگہیں ہوتی ہیں وہ کم پڑ جاتی ہیں، اور مسجدیں جو ہیں وہ اللہ کی گھر جو ہیں وہ بندوں سے فل ہو جاتے ہیں. مگر آج نہ جانے دنیا میں کیسی آفت آ گئی، کیسی بیماری کی وبا پھیلی کہ آج مسلمان اپنا یہ جہاں توبہ قبول ہوتی ہے اللہ کے گھر میں وہاں جا نہیں سکتا. مسجدیں بند اور لوگ گھروں میں محصور ہو کر اور بہت ہی کم تعداد میں جمع ہو کر، اور کہیں تو جمع بھی نہیں ہو پا رہے ہوں گے اور انفرادی طور پر اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہے ہوں گے. کاش کہ وہ دن دوبارہ آئے کہ ہم دوبارہ اللہ کے گھر کی طرف دوڑے چلے جائیں. اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے کہ توبہ اور بخشش اور مغفرت کے پروانے مسجدوں میں ملتے ہیں اور شب برات میں بھی اجتماعات ہوتے ہیں. پھر وہ اتنی تعداد ہو جاتی ہے کہ مختلف میدانوں میں، قبرستانوں میں اور نہ جانے کہاں کہاں اللہ کے نیک بندے توبہ کے لیے، بخشش کے لیے، اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگنے کے لیے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. پوری رات جتنا جس کے پاس ٹائم ہوتا ہے وہ اپنی گریہ وزاری جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہے. تو اللہ کریم وہ جلد دن لائے کہ ہم دوبارہ مسجدوں کی جانب دوڑتے ہوئے جائیں، مسجدیں ہماری آباد ہوں، اللہ کا ذکر ہو اور دعاؤں اور بخششوں اور مناجات کے سلسلے ہوں. اور انشاءاللہ ہوگا. بالآخر جتنی بھی تکلیفیں ہیں، جتنی بھی مشکلیں ہیں، بیماریاں ہیں، انہوں نے چل ہی جانا ہے. اب اس ثابت قدمی رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ورگلائے اور مسلمان مسجد سے دور تو ہوا بظاہر، اور پھر دور ہوتے اس کا نفس اس کو جو ہے وہ آسانیوں میں، سہولتوں میں اور گھروں میں ہی محدود نہ کر دے کہ نمازوں میں، عبادتوں میں، مسجدوں میں نہیں جانا ہے. تو انشاءاللہ دن آئے گا دوبارہ، اور پھر انشاءاللہ عاشقان رسول اور دنیا بھر کے مسلمان مسجدوں کی جانب بڑھیں گے، اور انشاءاللہ بڑھیں گے کیا بلکہ دوڑتے ہوئے چلیں گے انشاءاللہ، اور مسجدیں آباد ہو جائیں گی. اور جو
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسجدوں میں مسلمان تعداد میں کم آتے ہیں، تو اب تو کہتے ہیں نا کہ اسلام میں ایسی لچک ہے کہ اس کو جتنا دباؤ گے اتنا یہ ابھر کر باہر آئے گا. تو اب ظاہر ہے یہ ایک پابندی ہے کسی خوف کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے. تو جیسے ہی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو مسجدیں جو ہے وہ سمجھیں کہ وہ نمازیوں سے فل ہو جائیں گی انشاءاللہ، اور خوب دھوم دھام سے انشاءاللہ مسجدوں کی بہاریں ہوں گی اور مسجدیں آباد ہوں گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے اسلام بھائیو، آج کی رات کی مناسبت سے، آج چونکہ شب برات ہے، قبرستان جاتے ہیں، موت کو یاد کرتے ہیں اور آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں. ظاہر ہے کوئی اجتماعات تو ہو نہیں رہے، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس حوالے سے ہم بات سن لیتے ہیں. اگرچہ کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں بالخصوص مدنی چینل پر امیر اہل سنت براہ راست تربیتیں بھی فرما رہے ہیں، سلسلے بھی آ رہے ہیں، بیانات بھی ہو رہے ہیں، اور دنیا بھر کے مسلمان اس سے فیضیاب بھی ہو رہے ہیں. تو ہم یہاں پر انشاءاللہ چند باتیں اللہ کے فضل سے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے آخرت کے حوالے سننے کی سعادت پائیں گے انشاءاللہ. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور یہ سورہ ہم پڑھتے سنتے بھی رہتے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھے. کہ مال کی محبت نے تمہیں غافل رکھا اور آخر تم نے بالآخر قبروں کا منہ دیکھا. تو پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مال جمع کرنے کی طلب نے، ایک تو مال جمع کرنے کی طلب، اور پھر اس مال پر فخر اور اولاد پر فخر نے تمہیں اللہ کی عبادت سے غافل کر دیا. اور کثرت مال کی حرص اور اس پر اور اولاد پر فخر کا اظہار کرنا دین اسلام کے اندر مذموم ہے، اچھا نہیں جانا جاتا بلکہ برا جانا جاتا ہے. کہ کوئی شخص اپنے مال پر اور اپنی اولاد پر، کیونکہ یہ سرمایہ ہے، مال بھی سرمایہ اور اولاد بھی سرمایہ ہے، تو مال اور اولاد پر فخر کرنا یہ دین اسلام میں مذموم ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس میں مبتلا ہو کر، کہ آدمی فخر میں مبتلا ہو کر کہ میں اپنے مال پر یا اولاد پر فخر کروں، تو اس میں مبتلا ہو کر آخرت کی سعادتوں سے محروم ہو جاتا ہے. اور چنانچہ ایک اور جگہ پر بھی ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہم غور کریں کہ آج ہم پرسنلی اپنے اوپر غور کریں، کیونکہ عموماً جب تبدیلی کی اور اصلاح کی بات ہوتی ہے تو ہم دوسروں کے لیے غور و فکر کرتے ہیں، اور جبھی تو معاشرہ بدلتا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ تبدیلی خود سے شروع ہوتی ہے. تو آج کی رات بھی اگر ہم نے غور نہ کیا تو کب کریں گے؟ 12ویں کی رات آتی ہے، ہم آقا کے میلاد کے جشن مناتے ہیں اور خوب نعتیں بھی پڑھتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں، اور دھوم دھام سے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے جو ہے وہ پڑھتے بھی ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، ہوتا بھی ہے. 11ویں شریف کی رات آتی ہے، ہم 11ویں کی باتیں کرتے ہیں، غوث پاک کے تذکرے ہوتے ہیں. معراج کی رات آتی ہے، آقا کی معراج کی بات کرتے ہیں. اور شب برات ہے، یہ تو خاص توبہ اور رجوع کی رات ہے. اس کو آپ محاسبے کی رات بھی کہہ سکتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کی رات ہے. اور کیسا بزنس مین، تاجر ہو شخص کہ جو اپنے کاروبار کا حساب ہی نہ کرے اور پھر وہ بولے کہ میرا کاروبار ترقی کر جائے گا، تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو جب ہم اپنے کام کا، کاروبار کا، اپنے گھر کے بجٹ کا، اپنی فیکٹری کا، اور جو بھی ہمارے مال و اسباب ہیں اس کا ہم حساب رکھتے ہیں، اکاؤنٹ کرتے ہیں، تو کیوں نہ پیارے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، شب برات کی رات، آج کی رات، ہم اپنی آخرت کے بارے میں بھی سوچ لیں. بھول جائیں کہ ہم کتنے مالدار ہیں، بھول جائیں کہ ہمارے پاس کتنا دنیا میں ہمارے پاس شہرت ہے،
کتنی ہمارے پاس دنیا میں واہ واہ ہے، اس وقت اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کر دے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. اگر اللہ نے میری عبادت قبول نہ کی اور اگر مجھ سے جو ٹوٹی پھوٹی کوششیں دینی ہوئی ہیں وہ قبول نہ کی تو میں کیا منہ دکھاؤں گا، کیونکہ پیش تو ہونا ہے اور ڈائریکٹلی جواب دینا ہے. جیسے کہ کوئی کاروباری شخص یا دنیا میں کوئی جاب کرنے والا شخص، کسی بھی جگہ تعلق رکھنے والا، وہ کہیں نہ کہیں جواب دہ ہے. اگر وہ وہاں جواب نہیں دیتا تو ظاہری بات ہے وہ اپنا کام سیریسلی نہیں کر رہا، جبھی تو جواب سے بھاگ رہا ہے. اور اگر وہ ڈائریکٹ آ کر جواب پیش کر دیتا ہے کہ میں نے تو یہ کیا ہے اور یہ میرا حساب ہے، تو ظاہر ہے اس نے کچھ نہ کچھ پروگریس کی ہوگی تو وہ آ کر پیش ہوگا. تو ہم دیکھیں کہ ہم نے اب تک کیا پروگریس کی ہے، یعنی کیا ایسی ہمارے پاس عبادت ہے یا کیا ایسی ہمارے پاس جو ہے وہ نیکیوں کے سمجھو کہ وہ کٹورے ہیں یا جام ہیں کہ جو ہم ان پر فخر کر سکیں کہ میں نے یہ کچھ جو ہے وہ اب تک کر لیا ہے اور میں جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو مجھے پھر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. یا صرف میں دنیا میں غفلت میں ہی پڑا ہوں. یاد رکھیے میرے پیارے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، حقیقتیں بہت ہیں، دنیا بھی ایک حقیقت ہے. دنیا کے بارے میں دو طرح سے سوچا جاتا ہے. جیسے ہم اس کو دھوکہ بھی کہتے ہیں، مگر لوگوں نے اس کو بہت بڑی نعمت بھی کہا ہے. نعمت کس طرح سے کہ اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، کہ اس کے ہر لمحے کے عوض بدلے ہم چاہیں تو جنت میں محل بنا سکتے ہیں. ہم اس کی یہاں پر گزرے ہوئے ہر سانس کے بدلے میں چاہے تو اپنے رب کو راضی کر کے جنت کے انعامات پا سکتے ہیں. اور اگر ہم غفلت میں پڑے رہے تو فرما دیا گیا دنیا تو دھوکے کا گھر ہے، تو پھر دھوکا ہے، پھر غفلت ہے. تو ایک روایت میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، کہتا ہے کہ میرا مال، اے ابن آدم تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر بسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا. تو اگر تو یہی طرز عمل ہے ہمارا کہ ہم اپنے مال کو، اپنی جان، اوقات کو، ایون کی اولاد کو، اپنی شہرت، عزت، واہ جو چیزیں بھی ہم سے ریلیٹ کرتی ہے اور جو مال کے زمرے میں آتی ہیں یا ہم سے بلونگ رکھتی ہیں، جو ہمارا ایسٹ کہلاتی ہیں یا جو ہماری صلاحیتیں کہلاتی ہیں، اگر یہ سب کی سب ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے وقف کر دی ہے، پیش کر دی ہیں، اور اپنے وہ کہتے ہیں تن من دھن سب اپنا لٹا کر آپ کے عشق میں خود کو گما کر کوئی بلے شاہ بنا ہے کوئی قلندر لال. تو کہتے تو ہے اور کہنے والوں نے کر کے بھی دکھا دیا. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مگر کرتے کیا ہیں؟ تو وہ ہماری کیفیت اس کی طرح ہوئی نا کہ وہ جو ہم نے ابھی آیت مبارکہ پڑھی کہ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. تو اس پر ایک حکایت لکھی ہوئی تھی، پڑھی تھی میں نے. تو ایک شخص کا اس سے جو ہے وہ بادشاہ اس وقت کا جو تھا وہ راضی ہوا، خوش ہو گیا اس سے، اور اس بادشاہ نے اس کو یہ انعام دیا، یہ اعلان کیا اس کے لیے کہ چلو تمہیں میں اپنی سلطنت دیتا ہوں. تو بہت خوش ہو گیا کہ مجھے سلطنت ملے گی، اتنا انعام، اتنا بڑا انعام. تو وہ اس کو لے کر بادشاہ جو ہے اس شخص کو ایک جگہ پر چلا گیا اور کہا دیکھو یہ میری پوری سلطنت ہے، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، مگر تمہیں ایک میری شرط پوری کرنی ہے. بولا وہ کیا؟ اتنی بڑی سلطنت لینے کے لیے شرط پوری کرنا کیا مشکل ہے؟ تو بولا یہ میں ایک نشان لگا رہا ہوں، آپ اس نشان سے چلنا شروع کرو اور آج پورا دن جتنی جگہ آپ گھیر سکتے ہو، چل کر جتنی جگہ گھیر سکتے ہو، یعنی واپس آ کے دائرہ بنا لو، یعنی کہ یو ٹرن لے کر واپس آ جاؤ، تو وہ جگہ میں نے پوری سلطنت تمہیں دے دی. تو وہ تو صاحب جو تھے وہ تو بڑے خوش ہو گئے، تو اتنی ساری میں سلطنت لے لوں گا، اتنی جگہ لے لوں گا، یعنی اتنی پراپرٹی لے لوں گا میں. اب یہ اس نے چلنا شروع کیا. اب جو آگے جائے تو دل میں اور خیال آ جائے کہ تھوڑا سا اور. اب میں کھاؤں گا تو ایسا نہ ہو کہ میری تھوڑی سی جگہ نکل جائے. انہوں نے کھایا اس نے،
अरे पानी पीऊंगा तो ऐसा ना हो कि 2-4 फीट की जगह और कम हो जाए। तो ये प्रॉपर्टी और जगह बनाने के चक्कर में, अपनी सल्तनत बढ़ाने के चक्कर में आंखें बंद करके, नहीं कहते कि गफलत की उसमें अंधेरे में डूब कर दौड़ता चला गया। और ऐसा दौड़ा कि अब बहुत दूर निकल गया। अब इसको ख्याल आया कि वापस यू टर्न नहीं लिया तो मिलेगी कैसे, तो अब इसने वापस सी का रास्ता लिया। तो अब इतना हो चुका था टाइम कि अब ये वापस नहीं पहुंच सकता था, ना खाया ना पिया, और वो क्या होता कि मोहब्बत दुनिया में आगे गर्क होता चला गया, सल्तनत लेने के चक्कर में धोखे में आ गया। अब वापसी जो ये वापस दौड़े, सूरज भी वैसे तेजी से गुरूब हो रहा था, यहां तक कि ये इसको मंजिल सामने नजर आ रही थी कि अब मैं वहां पहुंचा, मगर इसमें अब ना चलने की हिम्मत थी, ना इसमें दौड़ने की हिम्मत थी, बल्कि ये गिर गया। और गिरता पड़ता घिसटता हुआ, तो बाद लोग होते हैं दुनिया में इतने घिसट जाते हैं कि ना किसी चीज की परवाह ही नहीं करते वो, फिर तो वो क्या घिसटता हुआ, गिरता पड़ता घिसटता हुआ सामने उस जगह था जहां तक का बादशाह ने उसको कहा था कि यहां पहुंचेगा तो तुम्हें मिलेगी, अगर इससे पीछे रह गया तो नहीं। वो नजर आ रही है मगर वहां पहुंच नहीं पाया, अपने जिस्म को घसीटा कि वहां तक पहुंचूं, नहीं पहुंच पाया, और थोड़े ही फासले पर भूख प्यास से निढाल होकर वहीं पर उसका इंतकाल हुआ। बादशाह ने आया, बोला इसको इधर ही दफना दो, जिधर गिरा था बादशाह ने कहा इसको इधर ही दफना दो। क्यों? कि इसको इतनी ही जगह चाहिए थी और ये इतनी बड़ी सल्तनत जमा करने के चक्कर में पड़ा हुआ था। नहीं, 4 फीट की 3 फीट की जगह चाहिए थी, 5 फीट की जो भी थी, कबर की जो जगह है चाहिए इसको इतनी थी, यानी इसकी जरूरत इतनी ही थी। और ये है कि ये पूरी सल्तनत जमा करने में लगा हुआ था। तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा। तो ऐसा गाफिल हुआ, ऐसा भागा इतनी बड़ी नेमत। तो लिखते हैं कि ये दुनिया में अल्लाह ने नेमत दी है, तो इसमें अगर तो ये नेमत 3 मायनों में है कि अल्लाह से मोहब्बत की, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की, दीन इस्लाम से मोहब्बत की, सुन्नत मुस्तफ़ा से मोहब्बत की, और दीन की खिदमत की, इस्लाम की खिदमत की, और आखिरत की जन्नत बना ली। यानी कि एक लम्हा जो निकला यहां से गुजरा, इस लम्हे में जैसे कहते हैं ना कि बड़े बड़े अमीर हैं दुनिया में, जिनका हर लम्हे हर सेकंड में उनके अकाउंट में डॉलर गिर रहे हैं, महीने के इतने डॉलर, हाँ, साल के इतने डॉलर उनके अकाउंट में आ रहे होते हैं, यानी वो इतना प्लस जा रहे होते हैं। तो काश अल्लाह करे कि एक लम्हा गुजरे तो हमारे भी वो बैंक अकाउंट में, आखिरत के बैंक अकाउंट में कुछ नेकियां आ जाए, और महीने के हिसाब से तो मंथली, तो फिर ईयरली, और यूं हमारा भी जो है ना आखिरत का बैंक भरता है। क्योंकि ये तो है जिसने अल्लाह के जिक्र की नियत से एक मरतबा सुभान अल्लाह कहा, उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगेगा। हाँ, सुभान अल्लाह, अल्लाह के जिक्र की नियत से कहा, जिसने अल्लाह को राजी किया उसको जन्नत में इनामात तो मिलेंगे। तो अब अगर ये 365 दिन का एक साल हुआ, और 60 साल में कितने दिन हुए, अगर हर दिन और हर लम्हे और हर साल इसने अल्लाह को राजी किया तो कितना कुछ पा लिया, और नहीं किया तो पड़ा रहा। फिर फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया की जिंदगी नहीं मगर धोखे का माल। अब ये क्या है? ये कुरान पाक की आयत है, इसका मफहूम कि दुनिया की जिंदगी नहीं मगर धोखे का माल। अच्छा, मौत जो है इससे कोई भी इनकार नहीं करता, ये तो तयशुदा है, यानी मौत से खुदा का इनकार करने वाले दुनिया में लोग मौजूद है, मौत का इनकार करने वाले नहीं। ये वो हकीकत है जो सब देख रहे हैं और मान भी रहे हैं। लेकिन इससे बड़ी हकीकत कि मरना तो एक मरा और चला गया, जहां जा रहा है, जिसे यौम आखिरत कहते हैं, कयामत का दिन कहते हैं, वो चूंकि आंखों से पर्दे में है, पता नहीं है कि आखिरत कैसी होगी, इससे इंसान गाफिल है और दुनिया के धोखे में पड़ गया। मैं सोच रहा था कि कैसा वो बिजनेसमैन है कि या ऐसा पैसे वाला आदमी है या कोई भी दुनियावी स्टेटस वाला आदमी है कि जो धोखे में पड़ा हुआ है, यानी इतना तेज आदमी है वो बिजनेस में, दुनियावी चीजों में। ये कहते ना यार ये आदमी तो बहुत ही फास्ट आदमी है, मगर इसको भी दुनिया ने धोखा दिया हुआ, ये तो धोखे में, ये कैसा ताजिर है कि धोखे में पड़ा हुआ है।
کہ دنیا دھوکہ دے رہی ہے اس کو، اور یہ دھوکے میں اس نے دنیا کی ظاہری شان و شوکت پہ جو ہے نا وہ بھروسہ کر لیا اور اسی پر اعتماد کر لیا، اور اسی کے پیچھے اب یہ کیا کیا کرتا ہے یہ خود ہی بتا سکتا ہے کہ دنیا کی محبت پھر تمام گناہوں کی جڑ ہے. پھر یہ جھوٹ بھی بولے گا، پھر یہ غیبتیں بھی کرے گا، پھر یہ جو ظلم بھی کرے گا. ہاں ظالم بھی بنے گا تو دنیا کی محبت میں بنے گا. دین کی محبت والا کبھی ظالم نہیں ہو سکتا. کوئی دین کی محبت میں جھوٹا نہیں ہو سکتا. بھائی یہ بڑا دیندار ہے تو دین کا کام کرنے کے لیے بہت بڑا جھوٹا بھی ہے. اگر وہ دیندار ہوگا تو پھر سچا ہوگا. اگر وہ دیندار ہوگا تو غیبت کرنے والا نہیں ہوگا. بھائی یہ بہت بڑا نیک آدمی متقی پرہیزگار ہے، یہ غیبتیں بھی کرتا ہے، ایسا نہیں ہوگا. اگر وہ غیبتیں کرتا ہے تو وہ دنیا کی محبت میں کرتا ہے. اگر وہ اس کے قول و فعل میں تضاد ہے، اس کا ظاہر کچھ باطن کچھ ہے، تو وہ دنیا کے لیے منافقت ہے. اس کی منافقت عملی ہے، یعنی اس کی عمل میں منافقت ہے. ایک تو وہ منافق ہے نا جو ایمان میں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں منافقت کرتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ جو اعمال کے اندر اپنے منافقت کرتا ہے. اس کو منافق عملی کہتے ہیں. وہ پھر کرے گا، پھر وہ نیچا بھی دکھائے گا. تو آج کی رات میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ پر غور کرنا ہے. ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور کر لیں کہ میں کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں نا میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، بس میرا ماہی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی میں کچھ بھی نہیں. تھوڑی دیر کے لیے میں نہ میں بزنس مین، نہ میں مبلغ، نہ میں نگران، نہ میں ذمہ دار. میں ایک نارمل مسلمان ہوں. میرا میرے رب سے کتنا تعلق ہے؟ میرا دل کس قدر جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گرا ہوا ہے؟ غور کر کے دیکھ لیں تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے. یہ وہ آرٹیفیشل لائف نے ہمیں چنگل میں پھنسا کے رکھ دیا. تو آئیے میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، ہم اللہ کی بارگاہ میں فریاد بھی کریں، دعا بھی کریں، التجا بھی کریں. اور آج دیکھیں نا اے خاصہ نے رسول وقت دعا ہے، یہ پڑھتے ہم. کیسا امت پہ جب عام کے وقت پڑا ہے کہ جو 15 منٹ کے لیے دکان بند نہیں کرتے تھے نماز کے وقت میں، اب کیا ہو رہا ہے؟ دنیا بھر میں در بدر ہو گئے نا دکان کہہ رہے، نہ مسجد کہہ رہے، گھر میں بھی آوازار ہو گئے. گھر والے بولتے نکل جا، تو ہی کرونا وائرس ہے ہمارے لیے. گھر میں اس نے دنیا میں لوگوں نے ایسا حشر برپا کیا ہوا. تو آئیے میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، آج کی رات ہم اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں، توبہ کریں، التجا کریں اپنے لیے. اپنا ہم اب بات کریں اپنے رب کی بارگاہ میں، عرض پیش کریں کہ اللہ کریم ہم کو معاف فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، ہم پہ فضل فرما دے کہ میں کچھ نہیں، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہوں. یاد رکھیے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو آنی ہی ہے. یہ دکان پہ، یہ گھر میں بستر پہ سوتے ہوئے، یہ بازار میں چلتے ہوئے، یہ کہتے ہیں نا کہ کفن تیار ہو کر تو بازار میں آ گئے اور یہ گھومتا پھرتا ہے اور یہ مطلب دن دناتا پھرتا ہے. اس کے نام کی جو ہے نا وہ سمجھو پرچی کٹ گئی ہے. ہاں کسی کو پتہ چل جائے کہ میرے نام کی پرچی کٹ گئی ہے، میرے کو کسی وقت بھی جو ہے کوئی نہ کوئی ایسا پیغام آنے والا ہے کہ میرے کو کوئی لے جائے گا پکڑ کے، تو ہم اس کی حالت کیا ہوگی؟ اس کو چین ہی نہیں آئے گا. تو اب پتہ نہیں ہے میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں کہ اب نیا جو ہمارا یہ 15 شعبان سے یہ چینجنگ ہو رہی ہے، اعمال نامے کی جو ہوتی ہے، دفاتر چینج ہوتے ہیں. اب اگلے سال میں ہمارے لیے کیا لکھا ہوا؟ کیا 16 شعبان کو کسی کی موت نہیں ہوگی؟ کیا 17 شعبان کو کسی کی قبر نہیں کھدے گی؟ کیا 18 شعبان کو کسی کا دنیا میں سوئم نہیں ہو رہا ہوگا؟ کیا 19 شعبان کو کوئی لاوارث لاش نہیں دنیا میں کسی کو ملے گی؟ تو ہم کس پر اترائیں کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. تو دنیا ختم ہونی ہے، ہم نے مٹ جانا ہے. یہ ہم اپنے آپ کو سمجھائیں. یعنی ہو نا کہ میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا. بہت سارے لوگ تو موت کے نام سے غافل ہیں کہ وہ موت کے نام سے ہی ڈرتے ہیں اور موت کا نام نہیں لینا پڑتا. اچھا میں نے ایک روایت یہ پڑھی، غالباً یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی ہے کہ مال کی محبت میں انسان غافل کیوں ہوتا ہے؟
اس کی دو وجہ لکھی ہیں. ایک تو اس کی خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو پورا کرنے کے لیے وہ مال کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے, اور پھر اس کی امیدیں زیادہ جینے کی, زیادہ رہنے کی, زیادہ پا لینے کی, پس پردہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. ورنہ بیسیکلی مال جیب میں ہو بندے ایسے لوگ ملیں گے, بولا بھائی پیسہ پڑا ہوا ہے, اپنے پاس کوئی جگہ ہی نہیں کہاں خرچ کرے, یعنی ان کی خواہشات نہیں ہے. پیسے والے ہو کر بھی وہ نارمل لائف میں ہوتے ہیں. بہت سارے کم پیسے والے ہو کر اس لیے اس کے پیچھے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ان کی خواہشات ایسی ہوتی ہیں. تو اپنی خواہشات پر غور کر لیں کہ میری ایسی پس پردہ کیا خواہشیں ہیں کہ جن کو پورا کرنے کا میرا عزم جو ہے پورا ہی نہیں ہو رہا, جن کو پورا کرنے کے لیے مجھے مطلب اپنی جان, مطلب سب کچھ میں نے اپنا نچوڑ دیا, اپنی جوانی دے دی, اپنا مال دولت سب اسی دنیا کو ہی سمجھ کے بیٹھ گئے. تو دعوت اسلامی میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں توجہ دلاتی ہے. اوکے, توجہ دلاؤ, نوٹس توجہ دلاؤ, جاگتے رہو, واپس آ جاؤ, ہاں آگے آ گئے, کھڑا ہو, آگے نہیں جانا گڑھا ہے, ہاں آگے نہیں جانا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. تو یہ دعوت اسلامی آپ کو اس بتا رہی ہے. تو آئیے آپ میں ہم سب یہ ذہن بنا لیں, امیر اہل سنت کے پیغامات پر عمل کریں اور اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیں. بے مقصد زندگی یعنی کیا ہم اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں گے؟ یعنی ایسے ڈرائیور ہیں کہ ہم کو پتہ ہی نہیں کہ گاڑی کدھر جانی ہے, جدھر ہی گاڑی چلی جائے گی ادھر ہی بیٹھ جائیں گے. یعنی گاڑی کھڑی ہوئی اسٹاپ پر اور یہ لے کر جا رہی ہے جنگل کی طرف, وہ اپنے کو بھی مزہ ہے گاڑی میں بیٹھنے کا, بھلے آگے شیر چیتا کوئی بھی کھا جائے. تو پتہ تو ہونا چاہیے میں جس گاڑی میں بیٹھا ہوں یہ محبت دنیا کی گاڑی یا اسٹیٹس بنانے کی گاڑی یا دوسروں پر برتری جتانے کی گاڑی, یہ کہاں لے جائے گی مجھے؟ بھائی یہ جہنم کے گڑھے میں لے جائے گی, یہ رسوا کر دے گی. یہ جو آج کی رات کا سب سے بڑا میسیج ہے نا, آج کی رات کے بہت سارے میسیج ہیں, آج کی رات ہی سمجھو کہ وہ پیغام ہے اللہ کی طرف سے, اس میں ایک یہ بھی ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی. کسی کی نہیں کرو اس وقت, اپنی کرو. دوسروں کا جائزہ مت لو, بھائی آپ کتنی عبادت کرتے ہو, آپ دیندار, آپ دنیا دار. نہیں بھائی میں کیسا ہوں, میں اپنے آپ کو کہہ سکتا ہوں میں دیندار ہوں؟ اگر میں کہہ سکتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید میرے نفس کا دھوکہ ہے اور دھوکے میں پڑا ہوں. دھوکے سے نکلیے. آج تک آپ کو دکان میں, کاروبار میں کسی نے دھوکہ نہیں دیا, مگر دین کے معاملے میں دنیا آپ کو دھوکہ دے رہی ہے. وہ کہتے ہیں چریا بنا دیا, چریا اس دنیا نے بے وقوف بنا دیا ہم لوگوں کو. اور ہم اس کے جو لوگ, ظاہری بات ہے ہمارے میرا اہل سنت بھی جب بات فرماتے ہیں نصیحت کی تو فرماتے ہیں جو لوگ کسی کو نام ہٹ کرتے ہیں, نہ کسی کا نام لے کر, نہ کسی کا بیان کرتے وقت ذہن میں لا کر کہ یہ باتیں فلاں کے لیے, کاش کہ میرا بھی یہ ذہن بن جائے کہ یہ باتیں میرے لیے اور میں اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. ہم سب اپنی اصلاح کی کوشش میں لیں گے, انڈیویجول. میری کس کی اصلاح ہونی چاہیے؟ میری. دنیا کی سب اصلاح کرنے میں تو اصلاح نہیں کر پا رہے ہم لوگ. تو ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں, دعوت اسلامی کے کام کریں, مساجد کو آباد کریں, نمازوں جب انشاءاللہ کھلیں گی, جب آباد کریں گے انشاءاللہ مدار, یعنی ایسا کوئی تہیہ ہو جائے اپنے نفس کے ساتھ, اپنے کے ساتھ کہ اے نفس اب میں تجھے چھوڑوں گا, تو نے میرے کو بڑا پٹکا ہے, اب میں انشاءاللہ نیک بن کے دکھاؤں گا. یعنی 2020 جو ہے نا یہ انشاءاللہ نیک بننے کا ایئر ہو جائے. اور 15 شعبان کے بعد جیسے ہی نام عمل تبدیل ہو تو میں بھی کچھ تبدیل ہو جاؤں. تو آج کی رات کا جو بڑا میسیج ابھی میں مدنی چینل پر بھی سنا تھا میں نے, امیر اہل سنت اور نگران شورا کا جو ایک وہ مکالمہ بات چیت چل رہی تھی, اس میں امیر اہل سنت ترغیب دلا رہے تھے, بتا رہے ہیں کہ آج کی رات وہ شخص بھی نہیں بخشا جاتا کہ جس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ ہو. یہ بات آج بھی ابھی چل رہی ہے, آج کی رات کو بھی نہیں بخشا کرتا ہے. تعلق کرنے والا دل میں بغض, اس کی ایک وجہ بھی امیر اہل سنت نے بتائی. لازمی نہیں ہے کہ کوئی اس سے جھڑپ ہوئی یا کوئی اس سے آپ کی مغز ماری ہو گئی یا آپ کی کوئی بحث ہو گئی تو ہی اس کے لیے آپ کے دل میں بس نفس تو آپ کو بٹھا دے گا. آپ لاکھ وہ اچھا سونے کا بھی بن کر آ جائے تو وہ دل میں اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات بیٹھ جائے. تو اپنے دل کو بغض و کینہ سے نکال, اپنے دل سے, اپنے سینے سے بغض و کینہ نکالنا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی دولت مل جائے گی کہ اللہ کرے کہ میرے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے بغض و کینہ ہو ہی نہیں, ہر ایک کی میرے دل میں محبت ہو. اور اگر فیل ہوتا ہے کسی کے بارے میں تو اس کی خوبیوں کا تذکرہ کریں, اس کی بھلائیاں اس کے بارے اس کی سنیں.
بلکہ یہ تو بہت اچھا مشورہ، یہ تو بہت اچھا ہو سکتا ہے. ہم کر نہیں سکتے تو ہم کسی دوسرے کو بھائی فلاں اسلام بھائی کی بھلائیاں مجھے بتاؤ، اس کی خوبیاں مجھے بتاؤ. تو اس کی جب خوبیاں پتہ چلیں گی تو دل سے اس کے بارے میں جو نفرت بیٹھ گئی ہے خدا نخواستہ وہ نکلے گی. وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی ایک اور ٹاپک آگے چلا جائے گا کہ ہم اپنی عادتیں کیسے بدل سکتے ہیں کہ جب ہم اپنے اندر اچھی اچھی عادتیں لائیں، یعنی معاف کرنے کی عادت لائیں. آج کی رات کا تو میسیج ہے معاف کرنے کا کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرو تم اس کو معاف کرو. تو آئیے میرے پیارے میٹنگ اسلامی نیت بھی کر لیں، دعوت اسلامی میں رہنا ہے انشاءاللہ. جینا ہے یا مرنا ہے بس دعوت اسلامی میں رہنا ہے. دعوت اسلامی کا کام کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ملے نہ ملے، بھائی ہم مسلمان بحیثیت مسلمان ہم سب مبلغ ہیں الحمدللہ، اور ہم انشاءاللہ خوب دین کا کام کریں گے. اللہ کریم ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی سعادت دے، قبر و حشر کے بارے میں غور و فکر کرنے کی سعادت دے. دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. کہ دنیا کے ہے مسافر، منزل تیری قبر ہے. طے کر رہا ہے نا تو جو یہ 4 دن کا نہیں بھائی 2 دن کا یہ سفر ہے. جب سے بنی ہے دنیا لاکھوں کروڑوں آئے، باقی بچا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے. اور ایسی ایسی لاشیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بندہ مر جائے گھر کے رشتہ دار اس کو کندھا نہیں دے سکتے، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس کو دیکھ نہیں سکتے. یہ حال ہو رہا ہے اس دنیا میں اس وقت. پھر بھی ہم پر غفلت کا پردہ پڑا رہا ہے، پھر بھی ہم اپنی شہرت، عزت، سٹیٹس اور دنیاوی برتریوں کو دیکھتے رہیں. کیوں نہ ہم بچھ جائیں دوسرے مسلمانوں کے قدموں میں، اگر واقعی وہ اس قابل وہ اس کی مطلب وہ ایک دیندار آدمی اللہ کرے ہو تو. اور اس کی ویسے بھی محبت تو کرنی ہے نا، اسلام کی نسبت سے، ایمان کی نسبت سے، مسلمان ہونے کی نسبت سے عزت احترام تو کرنا ہی ہے. تو آئیے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آج کی رات کی برکت سے اگر ہم توبہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ قبر میں ہوگی سزا کڑی. صلو علی الحبیب صلو